السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے جو اسٹیج پر ساری ڈگنیٹریز موجود ہیں، ٹیچرز اور سامنے ہمارے پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سننے کے لیے آئے، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اس بات کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے، جس ایج میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں اچھی بات سننے کے لیے بھی لوگ جمع نہیں ہوتے۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اچھی بات سننے کے لیے بھی آئیں۔ تو میں اس بات کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں سوسائٹی کے ایسے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو ایکچولی اس پوری سوسائٹی کا کرکس ہیں اور مغز ہیں۔ یعنی میں ٹیچرز سے بھی بات کر رہا ہوں، پیرنٹس سے بھی بات کر رہا ہوں، اور اسٹوڈنٹس سے بھی بات کر رہا ہوں۔ ٹیچر اینڈ پیرنٹس، یہ تو ان کا کام جو ہے وہ ٹریننگ کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، نالج کو امپارٹ کرنے کا کام ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گین کرنے والے ہیں چیزوں کو، اور وہ فیوچر جنریشن ہیں، وہ فیوچر کے پیرنٹس ہیں، فیوچر کے ٹیچرز ہیں، اور ہمارے اس ملک کو، ہماری انسانیت کو وہ فائدہ پہنچانے والی نسل ہے۔ تو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں پیرنٹس کو، ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو۔ کس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں؟ اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ٹیچر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پیرنٹ کی شکل میں یہاں پر رکھا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ ان کو اللہ نے ایز اے اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیا ہے، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنے بچے، بوائز اینڈ گرلز ہیں جو کہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، نہ جانے کیسی کنڈیشن میں وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے آپ کو اسٹوڈنٹ کے طور پر سلیکٹ کیا ہے، اور آپ کو پڑھنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ اسٹڈی کریں، پڑھیں، اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے آپ بنیں۔ تو یہ اپنے آپ میں یہ تینوں جو رول ہے نا، پیرنٹ ہونے کا رول، ٹیچر ہونے کا رول، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ ہونے کا رول، یہ رول بہت ہی سیکریڈ رول ہے، اور بہت ہی بیوٹیفل رول ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امپورٹنس کتنا ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کا؟ پیرنٹس اور ٹیچرز کا امپورٹنس یہ ہے کہ دیکھیے، ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن جو پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں نا، وہ ہیومن مائنڈ کو، ہیومن سول کو ٹرین کر رہے ہیں، انسانی روح کی تربیت کر رہے ہیں، انسان بنا رہے ہیں۔ انسان بنانے کا کام آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے انسان بنانا۔ مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ بڑی محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، خون پسینہ بہایا جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تب جا کر کے ایک انسان نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کے لیے بینیفیشیل ہو، اور اپنی سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کے لیے بینیفیشیل ہو،
اور پورے ہیومن کائنڈ کے لیے، انسانیت کے لیے وہ فائدہ بخش ہو، نفع پہنچانے والا ہو۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہے انسانوں کو تیار کرنا۔ تو ٹیچرز اور پیرنٹس جو ہیں وہ ایکچولی انسانوں کو تیار کر رہے ہیں، سوسائٹی کو تیار کر رہے ہیں، جنریشن کو تیار کر رہے ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ ایسے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس علم حاصل کر کے، نالج ایکوائر کر کے اور مورل ویلیوز کو اپنی لائف میں انسٹال کر کے وہ لوگوں کے سامنے جو جائیں گے تو وہ خود بھی ایک نیو سوسائٹی کریٹ کریں گے، ایک ایسی سوسائٹی جس کی بیس مورل ویلیوز پر ہوگی، جس کی بیس اس بات پر ہوگی کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو ٹیچر ہونا، پیرنٹ ہونا اور اسٹوڈنٹ ہونا، یہ تینوں اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ خاص طور سے ہم بات کریں اگر پیرنٹس کی، تو پیرنٹس کے بارے میں ماؤں کی اگر بات کریں تو اسلام میں جو ماؤں کی اہمیت ہے وہ تو ہے ہی۔ دنیاوی تھنکرز نے، جو دنیا کے جو بڑے بڑے تھنکرز گزرے ہیں، جن لوگوں نے کہ ایک چینج برپا کیا، دنیا میں چینج لے کر کے آئے، ریولوشن لے کر کے آئے، ان میں سے ایک نیپولین بوناپارٹ نے ایک بات کہی تھی کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا۔ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر سوسائٹی میں ہماری مائیں اپنا رول، مدرس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں تو ایک بہت اچھی جنریشن تیار ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے رول پر بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے اور ٹیچر کے رول پر بھی بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے۔ خود پروفٹ فرماتے ہیں کہ بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جو رسول ہیں، جو میسنجر شپ کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں، جن کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پھر رسولوں میں بھی تمام رسولوں کی وہ سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کتنا امپورٹنٹ یہ ڈیزگنیشن ہے، مرتبہ عہدہ کتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول سے ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کی طرح سے ہوں، پیرنٹ کی طرح سے ہوں، کہ جیسے پیرنٹس ہر چیز اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ویسے ہی میں تم کو چھوٹی بڑی ہر چیز سکھاتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم کیا ہوا کہ پروفٹ اپنے آپ کو پیرنٹس کے رول میں بھی پیش کر رہے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیرنٹس کے رول میں پریزنٹ کیا ہے اور اس پر فخر کا اظہار کیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے اور بہت پرائڈ کی بات ہے کہ ہم ایز اے پیرنٹ ورک کر رہے ہیں، ہم ایز اے ٹیچر ورک کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اور اسی لیے ہمارے پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی امپورٹنس پر، پیرنٹس کے رول پر زور دیا۔ آپ نے ماں کا جب بھی تذکرہ کیا، ایک صاحب آئے، حضور کے کمپینین آئے اور پوچھا انہوں نے کہ سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے، سب سے زیادہ رائٹس کس کے ہیں میرے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو ماؤں کا رول ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر ماؤں کا رول سب سے زیادہ نہ ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا حق کیسے ہوتا، سب سے زیادہ اس کے رائٹس کیسے ہوتے؟ تو سب سے زیادہ رائٹس ان کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ رول بھی سوسائٹی میں ان کا ہے، کیونکہ رائٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ریلیٹڈ ٹو رسپانسبلٹی، ذمہ داری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ چیزیں، تو سب سے زیادہ گویا ان کا رول ہے۔ ایسے ہی اگر والد کی بات کریں، فادر کی بات کریں، تو فادر جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ان کا ایک بہت ہی ایک الگ سا رول ہے ان کا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کے والد نے، ان کے فادر نے، ان کے پاس کچھ مال تھا، کچھ پیسہ تھا، وہ پیسہ اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر لے لیا انہوں نے، تو اس پر وہ ناراض ہو گئے
اور یہ کمپلین گئی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. وہاں جب یہ کمپلین گئی تو حضور نے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہ تم کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انما انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے. یعنی تمہارا اپنا جو وجود ہے، تم جو اس اسٹیٹس پہ پہنچے ہو، تم کو جو کچھ ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ تمہارے والدین سے ملا ہے. جب تمہارے والدین سے ملا ہے تو پھر تم کو اپنے ماں باپ کی چیزوں پر آبجیکشن کرنے کا حق، رائٹ تم کو کہاں سے آ گیا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کو ایک ٹوٹل فری ول ہے کہ وہ تمہاری چیز کو جیسے چاہیں یوز کریں. تو یہ جو اتھارٹی دی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کو، پیرنٹس کو، ماں باپ کو، یہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ان کا رول بہت زیادہ ہے ایک انسان کو تیار کرنے میں، اپنی اولاد کو تیار کرنے میں. اس لیے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کے بارے میں امپورٹنس کو بتایا ہے. اچھا دیکھیے ماں باپ کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے. ان کی تربیت یا ٹیچر کا رول، ٹیچر بھی اسکول کے اندر پیرنٹ کے رول میں ہے. ماں باپ، پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو لا کر کے ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹیچرز کے ہینڈز میں وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے، ان کو یہ شیورٹی ہے کہ ہمارے بچے، اب ان بچوں کو ہم خود ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کو جو نالج امپارٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے بچوں کو ٹیچرز کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں، ان کو نالج امپارٹ کریں، ان کے اندر وہ چیزیں انسٹال کریں کہ جس کی بنیاد پر وہ سوسائٹی میں کامیاب ہو سکیں اور لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہو سکیں، بینیفیشیل وہ ہو سکیں. تو ٹیچرز بھی پیرنٹس کے رول میں ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کا اپنا جو پیرنٹنگ کا رول ہے وہ تو ہے. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے رول کہ چھوٹی سی مسٹیک سے انسان کہاں جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک بڑی بات بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کسی ایک اسٹیج میں آپ کا کوئی ایک ڈیسیزن بہت اچھا ہو گیا تو بچے کی لائف کیسے چینج ہو سکتی ہے، کیسے چینج ہو سکتی ہے. میں اپنی ایک اسٹوری آپ کو سناتا ہوں، میری زندگی کا ایک واقعہ. میں چھوٹا تھا اور بچپنے کا زمانہ تھا. ظاہر سی بات ہے میرے پیرنٹس جو وہ غریب تھے، پور تھے، وہ لوگ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے. تو میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بامبے میں ایک بڑے مدرسے میں 40 ایئرس سے ٹیچر ہیں. 41 ایئرز ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے، ٹیچر ایز اے ٹیچر، 41 سال. تو میرے فادر نے جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور قرآن وغیرہ میں نے پڑھ لیا، اردو لکھنا بھی سیکھ لیا اور کچھ مجھ کو ہوش آ گیا، تو انہوں نے میرے بھائی کو، بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں، اس بچے کو ہم پڑھائیں گے کیسے؟ تم لوگوں نے جس طرح پڑھنا تھا پڑھ لیا، تو اس کو لے جاؤ اور کسی ہوٹل میں کام پہ لگا دینا، کسی ہوٹل میں کام پہ لگا دینا. میرے بڑے بھائی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، وہ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم اپنے بھائی کو کسی ہوٹل میں ہم نہیں بھیج سکتے کام کرنے کے لیے. اور میرے بھائی نے مجھ پر محنت کی اور مجھے پڑھایا لکھایا، آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیسے میں اس کے بعد میں کچھ پڑھ لکھ لیا، میں عالم ہو گیا، پھر یونیورسٹی میں پہنچا، AMU پہنچا، پھر وہاں سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی پہنچا، وہاں سے میں نے MPhil کیا. تو وہاں میں پہنچا، ایک بار میں اس پر سوچنے لگا. میں نے سوچا کہ میرے والد کی ایک غلطی مجھ کو کہاں پہنچا سکتی تھی، آج میں کہاں ہوتا. میں اس کو فیل کر کے نا، میں اپنے اندر سے اپنے آپ کو ایک بروکن محسوس کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ اگر میرے والد نے، میرے فادر نے مجھ کو ہوٹل میں ڈال دیا ہوتا تو آج میں کیا کر رہا ہوتا، میں کیسا انسان ہوتا. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے بھائی کے ایک اچھے ڈیسیزن نے مجھ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ایک بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کیسے چھوٹی سی غلطی سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے اور ایک اچھے سے چھوٹے سے اچھے ڈیسیزن سے انسان کی لائف میں کیسے چینجنگ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ
کیسے بچے جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کو آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کو کیسے وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ بولیں یا نہ بولیں وہ چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں، چیزیں آپ سے وہ سیکھتے ہیں. خاموش، سائلنٹ ٹریننگ، سائلنٹلی وہ آپ سے چیزیں سیکھتے ہیں. میری ماں تھیں تو وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ دیندار بہت تھی الحمدللہ، نمازوں کی بڑی پابند تھی. میں ان کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ نمازوں کے بعد ہمیشہ وہ ایک دعا مانگتی تھی. وہ دعا ایکچولی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن وہ دعا تھی فارسی زبان میں. تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی دعا مانگ رہی، کیا مانگ رہی ہیں. لیکن مجھے لگا اس وقت، میں نے جب اپنے والدہ کو، اپنی مدر کو میں نے سنا وہ دعا کرتے ہوئے، تو مجھے لگا کہ ضرور کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی، اس میں کوئی امپورٹنٹ میسج ہوگا. تو بعد میں جب میں بڑا ہوا تھوڑا، وہ چیز جو وہ پڑھتی تھی نا وہ بچپن میں ہی مجھ کو یاد ہو گئی. حالانکہ میں میننگ سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ چیز مجھ کو یاد ہو گئی. جب میں بڑا ہوا اور میں نے پرشین سیکھی، تب مجھ پہ یہ بات کھلی کہ جو وہ دعا مانگتی تھی ایکچولی وہ کتنی بڑی دعا تھی. انسان کی اپنی جو آخرت کی زندگی، اس دنیا کے بعد کی زندگی جو ہے، لائف جو ہے، اس کے حوالے سے وہ کتنی امپورٹنٹ دعا تھی. وہ دعا مانگتی تھی حضرت شیخ سعدی کا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. بڑے ریفارمر گزرے ہیں، بڑے پوئٹ گزرے ہیں. ان کی 2 بک گلستاں اور بوستاں، یہ 2 ایسی کتاب ہے جو دنیا کی جتنی بھی میجر لینگویجز ہے، ساری میجر لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حکمت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، ٹریننگ اور تربیت کی باتیں ہیں. ہر آدمی کے، نوجوانوں کی تربیت کیسے ہو، بوڑھوں کی تربیت کیسے ہو، بچوں کی تربیت کیسے ہو، اور بادشاہوں کو کیسے ہونا چاہیے، اس حوالے سے اس کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو میری مدر جو ہے، جو دعا کرتی تھی، وہ دعا بعد میں سمجھ میں آئے کہ یہ الفاظ تھے اس کے. وہ دعا کرتی تھی کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. وہ یہ دعا کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، جس میں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان کے صدقے میں میرا خاتمہ تو ایمان پر کرنا. جب موت آئے مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پر آئے، میں ایمان پر مروں، میں کریٹر کو تسلیم کرنے والا ہوتے ہوئے اس کنڈیشن میں مروں. میں اس کے لیے گریٹیٹیوڈ کے جذبات کے ساتھ میں مروں، شکر کے جذبات کے ساتھ میں مروں. اور تو میری یہ دعا جو میں کر رہا ہوں، تو میری اس دعا کو قبول فرما یا رد فرما، یہ تو تیرا اختیار ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے دامن میں، میرے ہاتھ میں نیکوں کا دامن ضرور رہے. میں نیکوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھوں، نیکوں کی کمپنی میں رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ کر کے رکھنا. تو یہ جو ان کی دعا تھی اس وقت مجھ کو سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن میں نے اس کو یاد کر لیا، سن کے میں نے اس کو یاد کر لیا. اور اس کے بعد جب میں بڑا ہوا تو میرے اندر بھی ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی اپنی نمازوں میں یہ دعا ضرور کیا کروں. چنانچہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں بھی کروں. تو دیکھیے کیسے انہوں نے مجھ کو کہا نہیں کہ آپ یہ دعا کرو، لیکن کیسے ان کی اس دعا نے میرے دل پر اثر ڈالا اور مجھے اس بات کی توفیق ہوئی کہ میں بھی یہ دعا کر سکوں. تو جو پیرنٹس ہیں نا، آپ جس طریقے سے آپ بول کے ٹرین کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ویسے ہی آپ سائلنٹلی بھی اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہر ایکشن کو چیک کرتے رہیں. خاص طور سے میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے، جب بچے آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹیچرز سے بھی بات کہہ رہا ہوں اور پیرنٹس سے بھی، کہ جب بچے آپ کے سامنے موجود ہوں تو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ڈانٹے نہیں، کیونکہ یا خود اپنی لینگویج رف یوز نہیں کریں. کیونکہ آپ کسی سے، ٹھیک ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ رف لینگویج یوز کر رہے ہوں گے، لیکن جو رف لینگویج آپ نے یوز کی ہے نا، ورڈز ہیو دیئر افیکٹ، الفاظ کا اپنا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کا اثر ہے تو آپ بولیں یا نہ بولیں، وہ ورڈز جا کر کے دوسروں پر اپنا نگیٹو یا پازیٹیو افیکٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں.
اسی لیے ہمارے پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. انسان اپنی 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, 2 چھوٹی چیزوں سے. وہ کیا ہے؟ ہز اور ہر ٹنگ اور ہارٹ. انسان کی زبان اور اس کا دل. اور دل پر زبان کا اثر ہوتا ہے کہ زبان سے اگر آپ اچھی چیز نکالتے ہیں تو اس کا اچھا ایفیکٹ آپ کے دل پہ پڑتا ہے, اور زبان سے اگر آپ بری چیز نکالتے ہیں تو اس کا برا ایفیکٹ آپ کے دل پر پڑتا ہے, اور پھر آپ کا دل ویسے ہی بن جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھیے, ہم پیرنٹس ہیں, ہم ٹیچرس ہیں, تو ہمارا جو اپنا ایکشنز ہے نا, ہمارے اپنے ایکشنز کے امپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ کوئی کام کریے تو امپلیکیشنز پہ دھیان رکھتے ہوئے کریے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس سے کسی کو نقصان پہنچے گا, کسی کی کوئی غلط تربیت ہو جائے گی, کوئی غلط راستے پر چلا جائے گا. تو ہمیشہ اپنے ایکشنز کو چیک کرتے رہنا ضروری ہے, کیونکہ جو بھی رول ماڈل ہوتا ہے, آپ رول ماڈل ہیں. ٹیچرس آر رول ماڈل فار دیئر ینگر ونز. اپنے چھوٹوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی پیرنٹس اپنے چھوٹوں بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. وہ جیسا اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ خود فیوچر میں کرتے ہیں. اسی کے مطابق ان کے ایکشنز میں چینجنگ آتی ہے, تبدیلی آتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ خود اپنے ایکشنز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے. ہم کچھ بھی کرتے رہتے ہیں, کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, اپنی زبان کا دھیان نہیں دیتے, اپنے ایکشنز کا دھیان نہیں دیتے, اپنے گھر میں ماحول کا دھیان نہیں دیتے. مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے کہ جیسے فیملی میں ہم ہیں, تو فیملی میں انسان جب لائف گزار رہا ہے نا, تو لائف میں ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ, وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انبن ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یا گھر میں ماں باپ ہیں اور ہماری فیملی لائف الگ گزر رہی ہے, تو اس میں ماں باپ کے ساتھ کبھی کچھ بات چیت ہوتی رہتی ہے, سخت باتیں کچھ ہوتی رہتی ہیں, کبھی ناراضگی ہوتی ہے, کھٹا میٹھا چلتا رہتا ہے لائف کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ کھٹا میٹھا چلتا ہے, اس کھٹے میٹھے کو اپنے بچوں پر ظاہر, میٹھے کو تو ظاہر کیجیے لیکن کھٹے کو ظاہر نہیں ہونے دیجیے. آپ کڑوی چیزوں کو اپنے بچوں پر ظاہر نہیں ہونے دیجیے. بچوں کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آج ہمارے فادر ہماری ممی سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے, یا ہماری ممی جو ہے وہ اپنے ہمارے فادر سے ناراض ہیں, یا ہمارے گرینڈ پا سے, دادا سے, دادی سے ہماری امی کا کوئی جھگڑا ہوا ہے, یا ہمارے دادا کا ہماری امی سے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے. ان چیزوں پر دھیان دیں, کیونکہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے تو ہوگا کیا کہ دیکھیے, یہ دنیا, بہت اچھی بات ابھی مکلائی سر نے فرمائی کہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسا کیجئے گا ویسا بھگتیے گا. ایز یو سو یو ریپ. جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے آپ. اگر آپ اچھا کریں گے تو بچے بھی آپ کے اچھے ہوں گے, جنریشنز بھی آپ کی اچھی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اچھا نہیں کیا تو ہمارے بچے بھی ہم سے اچھے نہیں ہوں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بچے اچھے ہو جائیں. اس لیے کہ بہرحال والدین کی, ٹیچرز کی, سب کی خواہش تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں, لیکن اس کے لیے جو پریکٹیکل ویز ہیں نا, وہ پریکٹیکل ویز کو ہم اپنی لائف میں لانے کے لیے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل, ایک آئیڈیل ٹیچر بنائیے اور آئیڈیل پیرنٹس کے شیپ میں اپنے آپ کو پیش کیجیے. اس کے لیے کرنا کیا ہے, ٹیچرز ہوں یا پیرنٹس, ان کے لیے کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خود اپنے آپ کے اندر, خود اپنے اندر اس بات کو, اس بلیف کو انسٹال کیجئے, اس یقین کو انسٹال کیجئے کہ جو ہمارا کریٹر ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے, ہی از پریزنٹ, ہی از سینگ, ہی از نوئنگ ایوری تھنگ. وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہمارے ہر ایکشن کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم لوگ اس پہ غور کریں گے نا, اس پہ سوچیں گے نا, تو پتہ چلے گا کہ ہم اس پوائنٹ پہ فیل ہیں, اس پوائنٹ پہ ہی فیل ہیں. ہمارے دل میں یہ بات ہر وقت نہیں رہتی ہے, یہ یقین نہیں رہتا ہے کہ یہ جو ہمارا کریٹر ہے, جس نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ہم فیل نہیں کر پاتے ہیں, اس یقین کو اپنے دل میں نہیں ڈال پاتے ہیں.
اس یقین کو اپنے دلوں کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ یقین آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ خود ہی اپنی ایکشنز کو اچھا بنا لیں گے اور اپنے جو ویلیوز ہیں ان کو اچھا آپ بنا لیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں آٹو بایوگرافی آف آور پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس لائف کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایز اے ٹرینر، ایز اے ٹیچر، پیرنٹس کے طور پر آپ نے اپنی لائف گزاری ہے، اور آپ کی جو لائف ہے وہ ہسبینڈ وائف کی لائف بھی رہی ہے۔ تو ہم کو ان کی جب ہم سیرہ پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں گے تو اس میں ہم کو جو ہے ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی کوالٹیز ملیں گی، ایسے ہم کو انسٹرکشنز ملیں گے جن انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں خود کو کیسے اچھا بنانا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس بات کا ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو بڑے بڑے تھنکرز گزرے ہیں، ٹرینرز گزرے ہیں، جو اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، اولیاء و صالحین گزرے ہیں، ان کی لائف کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے مدرس ہیں تو مدرس کو چاہیے کہ اسپیشلی وہ جو سکسیسفل مدرس دنیا کی گزری ہیں ان کی لائف کو اسٹڈی کریں۔ اگر خود پڑھے لکھے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی پیرنٹس پڑھے لکھے نہ ہوں، اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کم سے کم دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں جن سے کہ ان کو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا علم ان کو مل سکتا ہے، اس طرح کا نالج ان کو مل سکتا ہے۔ تو ان کو پڑھیں گے، جب ان کی لائف ہسٹری کو پڑھیں گے نا تو ہم کو بہت سارے انسٹرکشنز ملیں گے جس سے کہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا دیکھیے، تربیت کیسے ہوتی ہے اور تربیت کا ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے، ٹریننگ کا ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں، اسٹوری آف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ سب لوگ نام ان کا جانتے ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو کہ گیلان میں پیدا ہوئے، بغداد میں ان کی لائف گزری۔ ٹھیک ہے، ان کی بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ان کی ماں نے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا ممکن ہے اس اسٹوری کو، ٹھیک ہے، کیسے ان کو چینج کیا اور اس چینج کرنے کی بنیاد پر پھر لوگ کیسے چینج ہوئے۔ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے، چونکہ وہ ان کی جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کی والدہ، ان کی مدر ان کو بغداد بھیج رہی تھی، جو اس زمانے میں سینٹر آف لرننگ تھا، جو کہ سینٹر آف نالج تھا، ہائر لرننگ کا ایک بڑا سینٹر تھا بغداد۔ تو وہاں بھیج رہی ہیں ان کو، تو انہوں نے کچھ پیسے ان کی صدری کے اندر میں ڈالا اور اس کو سل دیا۔ اس لیے سل دیا کہ راستے میں تو ضرورت نہیں تھی پیسوں کی، جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے اپنے ڈیسٹینیشن پہ، اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو کچھ دینار جو ہے، 40 دینار ان کے اندر، دینار جو ہوتا ہے وہ اصل میں سونے کا ہوتا ہے، اور درہم جو ہوتا ہے اس زمانے میں وہ کوائنس تھے، یہ درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوا کرتا ہے، سلور کا ہوتا ہے۔ تو دینار، 40 دینار ان کے صدری کے اندر، ان کے جیکٹ کے اندر انہوں نے سل کر کے رکھ دی تاکہ حفاظت بھی رہے، چوری بھی نہ ہو، کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور ان کو بعد میں وہ کام بھی آئے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جب وہ چلے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی اکیلا تو جاتا نہیں تھا، کاروانز ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، قافلوں کے ساتھ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ چلے تو راستے میں لٹیروں کا ایک قافلہ مل گیا جو لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور اس نے ان کے جتنے بھی ساتھ میں جو کاروان تھا ان کا کاروان کو لوٹ لیا۔ یہ چھوٹے تھے، تو ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے بچے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پھر پوچھا، اس کو یقین نہیں ہوا بچہ اگر ہوگا بھی تو بتائے گا کیسے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا کہ ہاں کیا پیسہ ہے واقعی، مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بالکل ہمارے پاس ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہ بچہ بار بار یہ بات بول رہا ہے تو کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری جیکٹ ہے، اس جیکٹ کے اندر میں وہ پیسے سل کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو سل دیا گیا ہے، جیب کے اندر رکھ کے اس کو سل دیا گیا ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو کھولا گیا، ان کی صدری کا جو سلائی تھی اس کو کھولا گیا، تو اس میں سے پیسے نکلے۔ تو بہت تعجب ہوا ان لوگوں کو، بہت دیور مطلب پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ مطلب ایک آدمی کا پیسہ اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ بچہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ تو جو ان کا جو سردار تھا، لٹیروں کا جو سردار تھا، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، وہ آیا، اس نے پوچھا بچے یہ تو ذرا بتاؤ کہ تم کو کس نے یہ سکھایا کہ ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا میری مدر نے سکھایا مجھ کو، میری ماں نے مجھ کو سکھایا ہے یہ۔ تو کہا اچھا۔ اس بات کو سن کر کے وہ جو قافلے کا سردار تھا، لٹیروں کا جو سردار تھا، وہ اتنا زیادہ امپریسڈ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اپنے غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں کہ ایک تمہاری ماں کتنی اچھی ہیں کہ انہوں نے تم کو ہر حال میں سچ بولنے کی ٹریننگ دی، اور ایک تم کتنے اچھے انسان ہو کہ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں کاٹی، حالانکہ نقصان ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی ماں کی بات نہیں کاٹی، اور ایک میں ایسا انسان ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ تو اس نے فوراً توبہ کی، اور وہ جو ہے پھر سے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک اچھا انسان بن گیا، اور اس کے ساتھ میں جتنے لوگ تھے وہ سارے لوگ توبہ کر لیا ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے غلط کاموں کو چھوڑ دیا، وہ سب کے سب اچھے انسان بن گئے۔ تو دیکھیے کہ ایک ماں نے ہی تو تربیت کی نا، ایک ماں نے ہی ٹریننگ کی نا، تو ٹریننگ جب کی تو کیسے ان کی لائف میں چینجنگ آئی، اور وہ انسان شیخ عبد القادر جیلانی کیسے انسان بنے کہ ان کی ذات سے، ان کی پرسنالٹی سے بے شمار ہزاروں تھاؤزنڈس آف پیپل گیٹ بینیفٹڈ، تھاؤزنڈس آف پیپل کو لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچا۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خاص دھیان دیں، اور اچھے اخلاق کو، اچھے مورل ویلیوز کو ان کے اندر ہم انسٹال کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے، جب ہم اپنے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں گے، سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کریں گے، اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ یہ بچے جو اسکول میں ہم کو ملے ہیں، یہ بچے جو ہمارے گھر میں ہم کو ملے ہیں، یہ گفٹ آف گاڈ ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ٹیلنٹس اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسٹال کر دیے ہیں، اور انسٹال کرنے کے بعد ان کو بھیجا ہے دنیا کے اندر، تاکہ ہم اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ حضرت آدم کو جب میں نے بنایا، ٹھیک ہے، تو بنانے کے بعد اس میں جو لفظ ورڈ آیا قرآن کریم میں سویتُہ کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ان کو تیار کر دیا۔ تیار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے تھے اچھے وہ سارے سافٹ ویئرز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق انسان کے اندر انسٹال کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، ٹھیک ہے، روح جب پھونکی تو انسان اتنا عظیم تھا، اتنا بیوٹیفل تھا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی اتنا خوبصورت تھا وہ کہ جو فرشتے تھے وہ دیکھ کر کے ان کے سامنے جھک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کو بھیجا ہے نا، سب کو بہترین سافٹ ویئرز ان کے اندر انسٹال کر دیے ہیں، انسٹال کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو ان بچوں کو کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے، اور جو سافٹ ویئرز اللہ نے ان کے اندر ڈالے ہیں ان کا کیسے گڈ یوز کرنا ہے، کیسے ان کی صلاحیتوں کو نکالنا ہے، کیسی صلاحیتوں کو ان کی ابھارنا ہے، ٹیلنٹس کو کیسے ان کے نکال کے سامنے لانا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے جو کام تھا وہ کام کر دیا گیا، اب اس کے بعد کا جو کام ہے نا وہ آپ کا کام ہے کہ ہم کیسے ان کو اچھا بنائیں، کیسے ان کو بہتر بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا دیکھیے، بچوں کا کیئر کتنا کرنا ہے، بچوں پر کتنا زیادہ دھیان دینا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب اولاد سے نوازتا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جب اللہ پیٹ میں نطفہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اسپرم جب بچے کا پڑتا ہے تو ہم کتنا کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوائیں لیتے ہیں،
اور دوائیں لینے کے ساتھ ہم خود بھی بہت کیئر کرتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے کسی طریقے سے. ذرا سی اگر کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، فیل کرتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو فوراً ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کے لیے، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک انمول تحفہ ہے، یہ انمول تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ لاسٹ ہو جائے گا، ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے. ہمیں اس بات کی کتنی فکر ہوتی، کتنا ہم کیئر کرتے ہیں. تو جب اللہ نے وہ آپ کو وہ چیز آپ کے پیٹ کے اندر ڈالی، نطفہ وہ ڈالا، تو آپ نے کتنا کیئر کیا. لیکن اور وہی بچہ جب آپ کی گود میں آیا تو آپ کو کتنی زیادہ خوشی ہوئی، اور پھر اس دوران آپ کی محبت بچے کے لیے کیسی تھی. اتنی محبت تھی کہ آپ نے خود ان کو بچے کی طرف نہیں دیکھا کہ بچہ دودھ پینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، بلکہ آپ نے خود ہی بار بار آپ کو محسوس ہوا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، تو فوراً آپ نے اس کو جو ہے دودھ پلایا. اس کے کہے بغیر آپ کتنے کائنڈ ہیں، کتنے مہربان ہیں اپنے بچے کے لیے، کتنی رحمت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے. یہ جو رحمت ہے نا، یہ جو کائنڈنس ہے آپ کا، یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا نام رحمان ہے اور میں نے اپنی رحمت کا حصہ ماؤں کو عطا کیا ہے. میں نے اپنی رحمت کا حصہ ماؤں کو عطا کیا ہے. تو آپ کتنا خیال کرتے ہیں ان بچوں کا. وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، یا جب اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اب تو ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. اب ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی، ہم نے ٹیچرز کو دے دیا، اسکول میں ڈال دیا، فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، سو اینڈ سو اسکول میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری ذمہ داری اسکول والوں پر ہے کہ وہ ہمارے بچے کو اچھا بنائیں، ہمارے بچوں کو سنبھالیں. بس ان کی ذمہ داری، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، آپ کی ذمہ داری ہر حال میں ہے. آپ کی ذمہ داری کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جو جنریشن آپ تیار کر رہے ہیں نا، اس کا کسی بھی جنریشن کو تیار کرنے کا ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے اس کی، اس کے اسٹیپس ہیں. بچہ آپ کے پیٹ میں آیا، آپ نے اس کا خیال رکھا، باہر آیا جب تو آپ نے اس کا خیال رکھا. اب اس کے بعد اس بچے کو ایسے ہینڈل کرنا ہے، اس طرح تیار کرنا ہے اس بچے کو کہ وہ اس لائق ہو سکے، اس کے لائق ہو سکے کہ وہ اسکول جائے اور اسکول جا کے وہاں کے ٹیچر سے چیزوں کو وہ گین کر سکے اور اپنی لائف کو وہ بہتر بنا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ کنٹینیوسلی جب بچہ آپ کا اسکول میں ہے تو جہاں ٹیچرز ورک کریں گے ویسے ہی ساتھ ساتھ پیرنٹس کو ورک کرنا ہے، ان کو محنت کرنا ہے، ان کو دیکھتے رہنا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ایجوکیشن جیسے ہم ہوم ورک تو چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچوں کو کیا ہوم ورک ملا اور کیا ہوم ورک نہیں ملا، ٹھیک ہے، کب کلاسز ہو رہی ہیں کب کلاسز نہیں، اور اس کو تو ہم چیک کر لیتے ہیں. لیکن ہم صرف اس کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری اتنے پر ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کچھ بیہیورل چینجز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کردار میں، اس کے اخلاق میں کچھ اچھی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اچھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کیوں نہیں آ رہی ہے، یا اس کے اندر بری تبدیلی آ رہی ہے. تو اگر بیڈ چینجز آ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس. آپ کو بہت زیادہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کے. کیوں ایسا کیوں ہوا کہ آج بچے نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اس نے بہت زیادہ اینگر دکھایا، اس نے کیوں اینگر دکھایا؟ آپ کو اس کی روٹ کاز پہ جانا پڑے گا، آپ کو اندر گھسنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ ایسا کیوں ہوا، اس کی طرف سے کبھی ایسا ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہوتا تھا، یا اچانک ایسا کیسے ہو گیا. آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا، اس کی روٹ کاز پہ جا کر کے اس کو چیک کر کے اس کو پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کا سلوشن تلاش کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں آپ بس آپ کا کام ہے کہ اسکول میں ڈال دیا اور بچہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، یا آپ کا بچہ بہت میریٹوریس ہے اس کلاس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے. جی نہیں، صرف علم کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ، نالج کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاق ہے یا نہیں ہے، اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ میں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پرپز آف ایجوکیشن کیا ہے. بچے کو پڑھانے کا، تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ سمپلی کہہ لیجئے کہ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں. ہم جنرلی جو آج کل سمجھتے ہیں ہم لوگ، وہ ایجوکیشن کا مطلب سمجھتے ہیں نالج. اگر آپ کے پاس ایک بنڈل آف نالج آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ جو پروفیشنل کورس ہے اس میں بہت زیادہ اچھا ہے، میریٹوریس ہے، بہت آگے نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایجوکیشن مل گئی. حالانکہ ایجوکیشن یہ نہیں ہے، صرف نالج کے مل جانے کا نام ایجوکیشن نہیں. ایجوکیشن
ایجوکیٹ کا ایجوکیشن کے اندر اس کی جو روٹ جو اس کی میننگ ہے اس کے اندر یہ بات انکلوڈیڈ ہے کہ نالج کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیہیورل چینجز آئے یا نہیں آئے، اس کے اندر سوشل چینجز آئے یا نہیں آئے، اس کے اندر مورل چینجز آئے یا نہیں آئے۔ اگر سوشل چینج نہیں آیا ہے، بیہیورل چینج نہیں آیا ہے، مورل آیا ہے، تو آپ کے بچے کو علم مل گیا ہے، نالج مل گیا ہے، سیٹ آف انفارمیشنز مل گئے ہیں، لیکن بچہ آپ کا ابھی اس نے ایجوکیشن حاصل نہیں کیا ہے۔ تو اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بچے کو ایجوکیشن مل رہی یا نہیں، اور ہمارا بچہ ایجوکیٹڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس خاص طور سے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ ٹیچرز کے ساتھ وقت کم بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ٹیچرز کے ساتھ ان کا ٹائم گزرتا ہے نا، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ گزرتا ہے۔ رولز اینڈ، کیونکہ کیا ہوتا ہے کلاس روم میں، اسکول کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بچہ اس کے خلاف اگر جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، پنشمنٹ ملتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو بچہ وہاں پر کیئرفل ہوتا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم اپنے گھر پہ نہیں ہیں، ہم کلاس روم میں ہیں، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنے ٹیچر کے سامنے ہیں، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنے پرنسپل کے سامنے ہیں، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اسکول کے اندر ہیں، تو وہ کیئرفل رہتا ہے، کافی حد تک وہ کیئرفل رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایٹ ہوم ہوتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے نا، تو گھر پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر میرے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے ایکشنز پر دھیان نہیں دے پاتا ہے، وہ اپنی چیزوں پر، اپنے مورل ویلیوز پر، اپنی بیہیورل چینجز پر وہ دھیان نہیں دیتا ہے، بلکہ بس وہ یوں ہی ایک دم ایک جیسے آزاد منش ہوتا ہے، ایک آزاد انسان ہوتا ہے، آزاد انسان کی طرح سے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو گھر پر بھی آپ کو کچھ رولز، بچوں کو آزادی دیجیے، لیکن آزادی کے لمیٹیشنز ہیں، آزادی جب بھی لمیٹیشن سے زیادہ ملے گی نا تو وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اور اس بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہائی اسکول لیول کی انگلش میں نے پڑھی تھی جب، تو اس میں لبرٹی پر، آزادی پر ایک جو ہے نا چیپٹر تھا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک اسٹوری سنائی گئی، ایک قصہ سنایا گیا کہ ایک آدمی تھا، وہ ایک ڈنڈی لے کر کے بیچ سڑک کے اوپر جہاں ٹریفک ہے، وہ ایسے ڈنڈی گھماتے ہوئے وہ ایسے چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈی جا کر کے ایک عورت کی ناک پہ لگ گئی، تو اس نے فوراً اس کو ٹوکا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں، مجھ کو چوٹ لگ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے ٹوکنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہمارا ہندوستان آزاد ہے، اور آزاد ہونے کی حیثیت سے میں جو چاہوں کروں، ٹھیک ہے، میں جو چاہوں کروں۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو اس نے ایک بہت اچھا سینٹینس کہا، اس نے کہا کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز اسٹارٹس، کہ تمہاری آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزادی، پتہ کیا چلا کہ لمیٹیشن کے باہر اس کی آزادی گئی تو نقصان پہنچا۔ تو ایسے ہی نا، اگر آزادی بچوں کو دیجیے، آپ اچھے کاموں کے لیے آزادی دیجیے، ان کو اچھی ایکٹیویٹیز میں لگائیے، اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں لگائیے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ان کو لگائیے، لیکن ان کو ایسی آزادی مت دیجیے کہ جس کی بنیاد پر وہ غلط ٹریک پہ چلے جائیں۔ اس پر آپ کو مائنڈفل ہونا ہوگا، اس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا، ورنہ بچے بگڑیں گے اور پھر اس کے بعد ہم شکایت کریں گے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری سن نہیں رہے ہیں اور ہم پر ہماری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر بھی پیدا کیجیے اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس بات کو پیدا کیجیے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب لوگ اس میں گرفتار ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں۔ غصہ ایسی چیز ہے نا جو انسان کو بیکار بنا دیتا ہے، مینٹلی فزیکلی اس کو کرش کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیا کرتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، اس کو پٹک دے میدان کے اندر، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ اس لیے کہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے نا، اور شیطان کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ شیطانی چیز ہے، یہ ڈیولز کی طرف سے ہے یہ غصہ جو ہے۔
تو اس کو آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو سیکھنے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے۔ اچھا، غصے پر کنٹرول کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے تو آپ یہ سوچئے کہ جس پر غصہ کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ ہوتے تو آپ کی سچویشن کیا ہوتی اور آپ کیسا فیل کرتے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچے پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کلاس میں اپنے بچے پر بہت زیادہ غصہ دکھا رہے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ جب اگر میں اتنی بڑی ہوتی یا اتنا بڑا ہوتا میں، اور میرے پیرنٹ مجھ کو ڈانٹتے یا مجھ کو میرے بچے میرے ٹیچر مجھ کو ڈانٹتے تو میری کنڈیشن کیا ہوتی، میں مینٹلی کیسا فیل کرتا، آپ لوگ، ہم سب لوگ کیسا فیل کرتے ہیں اپنے اندر۔ اگر یہ اپنے آپ کو اس کی جگہ میں رکھ کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ اوہ یہ بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی غلط کام ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، غصہ انسان کے ذہن کو برباد کرتا ہے، انسان کے دل کو برباد کرتا ہے، اور انسان کے جو ڈریمز ہیں ان کو اسپائل کر دیتا ہے، ڈریمز کو برباد کر دیتا ہے انسان کے۔ غصے میں چونکہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے نا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک مشہور فٹ بالر زین الدین زیدان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اٹلی کے ساتھ فائنل میچ ہو رہا تھا، اور فائنل میچ میں اٹلی کے گول کیپر نے انسٹیگیٹ کیا، اس کو ایک غصہ کرنے پر ابھارا۔ کیسے کہ اس نے کچھ بیڈ لینگویج یوز کی، غلط کوئی سینٹینس کہا جس سے کہ اس کی نسل کو یا اس کے خاندان کو اس کی ذلت ہوتی تھی، ایسا کوئی سینٹینس کہا اس نے۔ غصے میں آ گیا، وہ غصے میں آ کے فوراً اس نے ری ایکشن دیا، اور اس نے کیا کیا، اپنا ہیڈر مار دیا، سر اس نے مار دیا، مارا، وہ گر گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کھلاڑی، وہ فٹ بالر جو کہ میچ جتانے والا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ریڈ کارڈ مل گیا اور وہ باہر چلا گیا، اور اس کے بعد اٹلی کے لیے میچ جیتنا آسان ہو گیا۔ ایکچولی نا وہ پورا پری پلانڈ تھا، وہ اٹلی کی ٹیم کی جو اپنی پالیسی ہوتی ہے نا، اس پالیسی کا ٹیکٹکس کا وہ حصہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کھلاڑی ان کا ایسا ہے جو کہ ان کو میچ ہر حال میں جتا سکتا ہے، وہ جتا بھی رہا تھا گولز کر کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی دوران یہ پوری پالیسی پہلے سے طے ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے، گول کیپر نے بیڈ لینگویج یوز کی، اور اس نے ری ایکشن دیا، غصہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فرانس جو ہے وہ میچ ہار گیا، ٹھیک ہے، اور اٹلی میچ جیت گیا۔ فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے کیسے ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کو اور اس کے ملک کو ایک بڑے ٹائٹل سے محروم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں گے نا، ہم اپنے بچوں پر غصہ کر کے ان کو بہت سارے ٹائٹلز سے محروم کرنے والے ہیں، اور ان کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کرنے والے ہیں، ہم ان کو غلط راستے پر ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی غصے کی پوزیشن میں جہاں تک ہو سکے نہیں لائیے، اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، اور بچے کے لیے ہمیشہ سافٹ ہارٹڈ رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سافٹنس سے جو کام بنتا ہے وہ ہارش لینگویج سے، بیڈ لینگویج سے کبھی بھی وہ کام نہیں بنتا ہے۔ بچے کو سافٹ لہجے میں اس کی تربیت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے۔ آپ پڑھیے گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی اور انہوں نے کبھی مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ کو مارا نہیں، کبھی کچھ کہا نہیں مجھ کو۔ پروفٹ کی ہمارے پوری لائف میں ایک انسٹینس بھی نہیں ہے، ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہے، ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے کسی کو مارا ہو، ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے سب سے اچھے ٹرینر وہی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے اچھے ٹرینر ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ٹھیک ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جہاں تک ہو سکے پرماننٹ ریمیڈی جو ہے نا، پرماننٹ جو ٹریٹمنٹ علاج ہے وہ ہے سافٹنس، نرمی۔ ہاں غصے کی ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے، چونکہ غصہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے ایکچولی، جس کو اگر کنٹرولڈ وے میں لیمیٹیشن کے ساتھ اگر ہم یوز کریں اور کبھی کبھی اگر یوز کریں تو اس سے اچھا کام ہوتا ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، ریفارمیشن ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پرماننٹ ریمیڈی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو سمجھ لیے اس طریقے سے کہ جیسے آپریشن ہے، تو کیا کوئی انسان ذرا سا بیمار ہوا، میرے اس انگلی میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا، تو کیا مطلب فوراً وہ آپریٹ کر دے؟ اس کا پہلے کوئی دوا یا کسی مرہم کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، پہلے مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی آپ بھی پہلے سافٹنس کا مرہم رکھیے،
اور سافٹنیس کے ساتھ بچے کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. جب آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں رہ گیا ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور پھر آپ کو یقین ہو جائے کہ ڈانٹنے سے یہ بچہ صحیح ٹریک پہ آ جائے گا، یا ہلکی پھلکی تنبیہ سے یہ بچہ رائٹ ٹریک پہ آ جائے گا، تب آپ اس کو یوز کیجئے ایز اے آپریشنل پروسیس. آپریشن کے پروسیس کے طور پر اس کو یوز کیجئے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. اچھا دوسری چیز آپریشن میں بھی کیا ہے، ایک بہت خاص بات ہے آپریشن میں، یہ دھیان دینا ہے آپریشن جو ڈاکٹر کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی آپریشن کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ کاٹنے کی ضرورت یہاں سے ہے تو یہاں سے وہ کاٹ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں سے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کا یوز کرتا ہے. تو اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آپ بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں نا تو اس پر دھیان دیجیے کہ کتنا ڈانٹنا ہے، ایکسیس نہ ہو جائیے. دوسرا ٹائم چوز کیجیے ڈانٹنے کا، کس وقت ڈانٹنا ہے، کس وقت ڈانٹنا ہے، اس پر بھی ٹائم چوز کیجیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بچہ آپ کا صحیح کنڈیشن میں نہیں ہے اس وقت آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں. بچہ خود ہی ضد پہ اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، اس وقت آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو ضد پہ اڑا ہوا بچہ کہاں آپ کی بات ماننے والا، چاہے جتنا بھی غصے کا اظہار کر لیجیے، بچہ آپ کا سدھرنے والا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچے کو اس وقت ڈانٹیے جب وہ نارمل کنڈیشن میں ہو. اور اسپیشلی میں تو یہ کہوں گا کہ جب بچہ آپ سے محبت کے مومنٹس شیئر کر رہا ہو، جس وقت بچہ آپ کا بہت ہیپی ہو، آپ کی گود میں ہو یا آپ سے قریب ہو، آپ سے بہت کھلا ملا ہوا ہو، اس وقت بچے کو آپ سمجھائیے گا تو آپ کے سمجھانے کا بہت زیادہ اثر ہوگا، بہت زیادہ وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. اور مس ٹائمڈ ہوگی اگر آپ کی ڈانٹ، آپ کی اسکولڈنگ اگر مس ٹائمڈ ہے نا تو پھر ظاہر سی بات مس ٹائم جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے ٹائمنگ کو ضرور چوز کیجئے. غلطی جس وقت بچہ کرتا ہے، مسٹیک جب کمٹ کرتا ہے اس وقت نہیں ڈانٹیے، بلکہ اس وقت اس کو ایسے آپ اس کے ساتھ پیش آئیے جیسے کہ اس سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی کوالٹی ہونا، تو اس کوالٹی کو آپ اس کے سامنے رکھیے اور اس کو یہ احساس دلائیے کہ تمہارے اندر کوالٹی ہے، اگرچہ تم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن تمہارے اندر کوالٹی ہے. بعد میں جب بچہ اپنی اس کنڈیشن سے نکل جائے تب آپ اس بچے کو اچھے سے آپ کوئی بات سمجھانے کی کوشش کیجئے تو اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا. دوسری چیز یہ ہے، ایک اور چیز یہ ہے کہ بی پیشنٹ. آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ٹریننگ کیجئے. کبھی بھی نا جنرلی کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ ٹیچرز ہمارے سب جو ہے وہ بہت ہری میں ہو، ان ہری، وہ بہت جلد بازی میں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بس ابھی میں نے کچھ کہا فوراً رزلٹ آنا چاہیے اور فوراً بچے کو سدھر جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بھی کسی کو سدھارنا چاہے، ریفارمیشن کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سفیان جو کہ حضور کے پرانے پہلے دشمن تھے، ان کو ان کی اصلاح میں اور ان کو سنوارنے میں، ان کو اچھے کریکٹر کی طرف لانے میں انہوں نے کتنے سال ویٹ کیا؟ تقریباً 18 ایئرس سے زیادہ ویٹ کیا ہے ان کا. اور آپ کبھی بھی گھبرائے نہیں، فیڈ اپ نہیں ہوئے ان سے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں چلو اب اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ لگے رہے مسلسل لگے رہے اور آپ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ پورا جو عربک پیننسولا جو تھا وہ ایک اچھے انسانوں میں تبدیل ہو گیا. لوگ اچھے سے بن گئے، ایسے اچھے بن گئے کہ انہوں نے دوسرے جنریشن کو فائدہ پہنچایا، دنیا میں پھیلے اور دنیا میں پھیل کر کے لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. تو ہمیں جب بچوں کو ٹرین کر رہے ہوں تو ہم اس میں جلد بازی نہ دکھائیں، بلکہ اپنی محنت جاری رکھیں. اور محنت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یعنی ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی وہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے ہاں دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بدل دے، ان کی اصلاح کر دے، ان کو اچھا بنا دے. ایسے دعا کریں جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں رو کر کے، ویسے ہم اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ اچھا بن جائے. نمازوں میں دعا کیجیے، دیگر جو پریئر ٹائمز ہیں ان اوقات میں ان کے لیے دعا کیجیے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام کریں گے نا تو ضرور آپ کا بچہ بدلے گا اور آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بچہ بالکل نہیں بدلے گا. پیشنس رکھیے، صبر کیجیے، رزلٹ کا انتظار کیجیے، رزلٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے، ہاں آج جو ہمارا جو ایج ہے نا، ماڈرن ایج میں بچے کیا ہے، اتنی ساری چیزیں ان کے سامنے، ان کو ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں آ گئی ہیں. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوبز ہیں، نہ جانے اور کتنے سوشل سائٹس ہیں کہ نیو جنریشن کا جو ایکسیس ہے نا وہ ایکسیس ہم سے زیادہ ان کا ہے.
ٹھیک ہے، وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو وہاں تو اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے. پرابلم یہ ہے تو بچوں کو ہم کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے. تو وہی ڈائیورٹ کرنے میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو ڈائیورٹ کیجیے. اس کا طریقہ کیا؟ دیکھیے، کوئی بھی نا برائی سے اچھائی کی طرف لانے کے پروسیس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کا کیئر جو ہے وہ ہمارے دین نے، اسلام نے بھی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سبسٹیوٹ دیجیے. جیسے اگر بچہ آپ کا غلط سوشل سائٹس میں کچھ غلط چیزوں کو یوز کر رہا ہے تو ان کو آپ گائیڈ کیجیے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو یوز کیجیے، اس کو آپ دیکھیے، اس کو آپ جا کر کے اس کو سرچ کیجیے. تو کیا ہوگا کہ بچے وہاں سے جب ڈائیورٹ ہوں، ان کو اصل میں ایڈکشن اس بات کا ہے کہ ان کو سوشل سائٹس یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جب سوشل جو انفارمیشن کی جو سائٹس ہیں ان کو یوز کرنا ہے، آپ اچھی چیزیں بتائیں گے، سبسٹیوٹ دیں گے تو بچہ یہاں سے ڈائیورٹ ہو کر کے اچھے راستے پر چلا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے جو کہ بہت زیادہ گیمز دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو گیمز سے ہٹا کر کے ایسے کارٹونز میں لگائیے جس کارٹون سے اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہو اس کو، یا ایسے آپ ان کو پلے اسٹور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو ٹرین کرتی ہیں، اخلاق پر ٹرین کرتی ہیں، گڈ ویلیوز، مورل ویلیوز کے بارے میں بات کرتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر کے بچہ کچھ سیکھ سکتا ہے. جیسے کہ عبدالباری کا ایک مشہور وہ ایپ ہے، تو اس کو آپ جو ہے اس کی ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بچوں کو دکھائیے. غلام رسول کا کے ویڈیوز ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو دکھائیں تو اس سے کیا ہوگا، بچہ جب بچے کو دیکھتا ہے ایکٹ کرتے ہوئے نا تو آٹومیٹک سیکھتا ہے. دیکھیے بچوں کو اگر ہم ایک بار دکھا دیتے ہیں نا عبدالباری کی چیزیں یا غلام رسول کی چیزیں، تو بچے بعد میں کہتے ہیں ارے غلام رسول نے ایسا بتایا کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بتاتے ہیں کہ عبدالباری نے ایسا کہا کہ ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ان کے اندر جو ہے اچھے چینجز ان کے اندر آ سکتے ہیں. تو سبسٹیوٹ دینا بہت ضروری ہے. دیکھیے اسلام نے مثال کے طور پر لوگ کیا ہے کہ حضور جب اس دنیا میں آئے لوگوں کے درمیان لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، تو لوگ کعبہ جو تھا اس کے گرد طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو طواف جو کرتے تھے نا تو لوگ پہلے بغیر کپڑے کے طواف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم طواف کرنا چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے، نہیں، بلکہ طواف کو آپ نے باقی رکھا. اس کے اندر جو برائی تھی اس برائی کو چینج کر دیا. برائی کو کیسے چینج کیا؟ آپ نے کہا کہ بھئی ایسے کپڑے پہنیے جو بغیر لباس کے، بغیر سلے ہوئے ہوں، احرام والے کپڑے پہنیے، ایسے کپڑے پہنیے جو حج میں پہنے جاتے ہیں، اور اس کو پہن کر کے پھر آپ طواف کیجیے. یہ حضور نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی اس چیز کو چینج نہیں کیا آپ نے، بلکہ اس کے فارم کو چینج کر دیا، ان کو ڈائیورٹ کر دیا، غلط چیز سے ان کو اچھے راستے پر انہوں نے ڈال دیا. ایسے ہم اپنے بچوں کو غلط چیزوں سے ڈائیورٹ کر کے ان کو سبسٹیوٹ دیجیے اور ان کو صحیح چیزوں کی طرف لانے کی کوشش کیجیے. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نہ بالکل ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. ہم لوگ خود موبائل میں، بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے موبائلز پر لگے ہوئے ہیں. پیرنٹس جو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیچرز موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اتنی قیمتی چیز آپ کے پاس بیٹھی ہے، آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ٹائم دینے کے بجائے موبائل کو آپ ٹائم دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو ایک کنارے رکھ دیجئے اور کنارے رکھ کر کے اس بچے کے ساتھ بات کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتیں کیجئے، پوچھئے اس سے، اس کے اندر کی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کیجئے. وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ بچہ آپ سے ٹائم چاہتا ہو، وہ آپ سے وقت چاہتا ہو جس کی بنیاد آپ وقت نہ دینے کی بنیاد پر وہ ڈپریسڈ ہو. وہ بچہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہو. ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کبھی کھیلنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، کھیلتے کھیلتے ان کو کچھ چیزیں آپ بتاتے بھی رہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس بچے کے اندر ایک آپ کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ ہوگا. ان کو لگے گا کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری طرف ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی اپنے بچوں کو انگیج کریں. تو اس سے بچوں کے اندر ایک تبدیلی اچھی آئے گی. اس بات کا ہونا بہت ضروری، بہت زیادہ ضروری ہے یہ کہ ہم ٹائم دیں بچوں کو اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کریں اور خود بھی ان کے ساتھ انوالو رہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کا انوالومنٹ جب بڑھے گا نا آپ کے ساتھ، تو پھر آٹومیٹیکلی جو انوانٹیڈ چیز ہے نا وہ ان سے چھوٹے گی، ان سے الگ ہوں گے، آپ کے قریب ہوں گے اور آپ کے ساتھ ان کی بانڈنگ مضبوط ہوگی. ایک فائنل بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ پیرنٹس بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اسٹوڈنٹس کو کرنا یہ ہے کہ دیکھیے آپ فیوچر کا ایسٹ ہیں، آپ بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے،
آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے بہت کوالٹیز کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو، ٹیلنٹس کو پہچانیے، اور آپ اپنی لائف میں نا اچھی چیزوں کو چوز کیجیے، اور جدھر آپ کا انٹرسٹ ہو ادھر جائیے آپ. اس لیے کہ قرآن میں ایک آیت ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے کہ ہر انسان اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ شاکلہ کیا ہے؟ شاکلہ اصل میں نا ایک خاص قسم کا جو اللہ نے ٹیلنٹ ڈالا ہے، اس ٹیلنٹ کو شاکلہ کہا گیا ہے. وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدمت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کہ اپنے والدین کا احترام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ٹیچرز کے ساتھ بات کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. یہ الگ الگ ٹیلنٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو جس کے اندر جو ایسی پڑھائی میں، اسٹڈی میں آپ کی جس سبجیکٹ کی طرف آپ کا انٹرسٹ ہو اس کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کیجیے. اور پیرنٹس اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اس ٹیلنٹ کو وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ بچہ کیا چاہتا ہے، کدھر جانا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ سارے لوگ انجینئر ہی بن جائیں. سارے لوگ انجینئر بنیں گے تو پھر ڈاکٹر کون بنے گا؟ اگر سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے تو ٹیچر کون بنے گا؟ سارے لوگ ٹیچر ہی اگر بن جائیں گے تو پھر سوشل جو ہے سروس دینے والا کون بنے گا؟ سوشلسٹ کون بنے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور آپ کا پیرنٹس کے ساتھ اور آپ کا ٹیچرز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ لو اینڈ رسپیکٹ کا ہونا چاہیے. لو اینڈ رسپیکٹ کا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، ان کا رسپیکٹ نہیں کیا، اس کا بھی ہم سے تعلق نہیں ہے. گویا حضور نے فرما دیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے نا، چھوٹے بچے اگر ہیں، نوعمر ہیں، اپنے سے بڑوں کے لیے ان کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، اور بڑے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے وہ محبت کا اظہار کریں. تبھی جا کر کے یہ 2 وے ہے، 1 وے نہیں ہے، 1 وے ٹریفک نہیں ہے بلکہ 2 وے ٹریفک ہے. دونوں طرف سے آواگمن ہوگا. جب گیو اینڈ ٹیک کا پروسیس ہوگا تبھی جا کر کے فائدہ پہنچنے والا ہے، تبھی جا کر کے ہماری ایک جنریشن تیار ہونے والی ہے. تو کلاس ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے فیوچر کو سنوارنے والے ہیں، پیرنٹس آپ کے فیوچر کو سنوارنے والے ہیں. ان کی باتوں کا دھیان رکھیے، وہ جو چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں اس پر کیئر کیجیے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ احترام کا معاملہ رکھیے. یہ اپنے آپ میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ایک فائنل بات جو میں کہہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جنرلی ہوتا کیا ہے، پیرنٹس کو ٹیچرز سے شکایت ہوتی ہے اور ٹیچرز کو پیرنٹس سے شکایت ہوتی ہے. یہ بونڈنگ آپس میں ٹیچرز اور پیرنٹس کی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جب ٹیچرز آپ کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے بلائیں تو آپ ٹائم دیجیے. ٹھیک ہے، آپ آئیے، اس لیے کہ انہوں نے ایسے آپ کو کال نہیں کیا ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو وقت انہوں نے آپ کے بچے کے ساتھ گزارا ہے، انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. پرابلمس کو بتائیں، پازیٹیوس کو بتائیں، نگیٹیوس کو آپ سے بتائیں، تاکہ آپ بھی بچے کو کے اپلفٹمنٹ میں، ان کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں. تو پیرنٹس کو ٹیچر کے قریب آنا چاہیے، ٹیچرز کو پیرنٹ کے قریب آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب ایک دوسرے کی پرابلم کو ہم سمجھیں گے تبھی جا کر کے یہ جو ہیومن جنریشن کو جو پریپیئر کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو ہم بہت اچھے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا بنائے، ہمارے بچوں کو اچھا بنائے، ہماری نسلوں کو اچھا بنائے، ہمارے ماں باپ کو اچھا بنائے، ہمارے ٹیچرز کو اچھا بنائے، اور ہمیں پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے والا بنائے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر آنے کے لیے اور ہماری باتوں کو سننے کے لیے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاء اللہ، تھینکس ٹو گاڈ. بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی کمپریہنسو ڈسکشن تھا. وی ریئلی تھینک اللہ آلمائٹی اینڈ وی پرے ٹو گاڈ آلمائٹی دیٹ اللہ بلیس ہم اینڈ میک اینڈ گرانٹ ہم دا بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر انشاءاللہ. میرے جو ہے حضرت کی گفتگو سن رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے سوچا کہ اس کو ایکسپریس کر دوں. 2 منٹ کی بات ہے. ماشاءاللہ یہاں پر ہماری سسٹرز ہیں، کوئی ینگ ہیں، کوئی ایلڈرز ہیں، سب سسٹرز ہیں، اور جو ہے ابن آدم ہے، اینڈ وی آر پارٹ آف اے سنگل فیملی. ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں، ہیومینٹی کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں. یہ شرف ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو ایک فضل ہے، ایک کرم ہے اللہ کا. اینڈ آپ نے ایک پروورب سنا ہوگا، بیہائنڈ ایوری گریٹ مین دیر از اے گریٹ وومن. بیہائنڈ ایوری گریٹ مین دیر از اے گریٹ وومن. ٹھیک ہے.
ذرا سوچئے وومن کا جو رول ہے, جو سگنیفیکنس ہے, اینڈ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ ان جنرل بیکاز موسٹلی all are majority in the sense 90% here are female members of the society. وومن کا جو رول ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے اور بہت ہی کرٹیکل ہے, بہت ہی کرٹیکل ہے. اینڈ وومن سے زیادہ پیشنس اور جو ہے آزمائش کا امتحان دینے کی طاقت جنرلی میلز میں نہیں ہوتی ہے. میلز کو جو ہے ایکوائر کرنا پڑتا ہے, وومنس کے اندر وہ پیشنس, وہ مرسی, وہ جو ہے برداشت کرنے کی قوت جو ہے انکلکیٹڈ ہوتی ہے, گاڈ گفٹڈ ہے. میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ, دا مدر آف موسیٰ علیہ السلام, just read his story, her story, read her story, how great woman she was in the time of the most difficult period when the مطلب وقت کا فرعون جو ہے اولادوں کو, لڑکوں کو قتل کرتا تھا, انہوں نے جو ہے کتنی بڑی قربانیاں دی اپنی اولاد کو جو ہے دریائے نیل میں جو ہے بکسے میں بند کر کے, کتنا بڑا ہارٹ رکھ کے, just because she had the trust in Allah Almighty. ان کا جو لیسن ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے, اور کتنی قربانیاں ہیں ان کی. حضرت موسیٰ یقیناً اللہ کے عظیم جو ہے بڑے ہی عظیم پیغمبر ہیں, لیکن ان کی ماں کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی مدر جناب مریم علیہ السلام, جن کے مطلب کسی جو ہے پروفٹ کے علاوہ کسی بھی جو ہے عورت کے نام سے کوئی چیپٹر نہیں ہے قرآن میں. اس سے بڑا کیا سگنیفیکنس ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک چیپٹر ایک وومن کے نام پہ ہے. کین یو وانڈر اباؤٹ دیٹ, کین وی امیجن اباؤٹ دیٹ کہ واٹ سگنیفیکنس دا قرآن ہیز گیون دا میسج ٹو اے وومن, کہ دیر از اے چیپٹر آن اے نان پروفٹ human being which is a woman, not a man. That's a message. Another important thing, well, and just imagine, ma'am, the time nahi hai, being at that young age, she has to face the society. She stood up steadfast, انہوں نے صبر کیا, امتحان میں کامیاب رہی, اور اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا حضرت مریم کو. Right? She is the mother of one of the great messengers. Another example, حضرت حاضرہ, امیزنگ گریٹ لیڈی. دیز آر دا چینج میکرز. لوگ حج کرنے جاتے ہیں, طواف کرنے جاتے ہیں, مکہ شہر جس کو جو ہے مطلب جب مدر آف آل سٹیز کہا جاتا ہے, ٹیل می ون تھنگ, اس کو اسٹیبلش کس نے کیا؟ اے وومن, حضرت حاضرہ علیہ السلام. شی ہیز اسٹیبلشڈ. دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں کسی وومن سے کوئی پریکٹس اسٹیبلش نہیں ہے ادر دین اسلام. آپ جانتے ہو کہ کون سی پریکٹس ہے؟ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا, دوڑنا, یہ کس کا ایکٹ ہے؟ کسی پروفٹ کا ایکٹ ہے؟ نہیں. یہ کسی میل کا ایکٹ ہے؟ نہیں. یہ اللہ کی ایک نیک بندی کا ایکٹ ہے, اللہ کی اس بندی کا ایکٹ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے لائف کو اور ایک ہیومن پروجیکٹ کو, ایک جو ہے انسانیت کے پروجیکٹ کو, ہدایت کے پروجیکٹ کو انہوں نے جو ہے وہ کیا, لانچ کیا. امیزنگ لیڈی. And then last, finally, Hazrat Khadijatul Kubra. She was the companion of the Prophet in each and everything. She supported the Prophet, motivated the Prophet emotionally. When he was in a stage of difficulty, Quran nazil hua first time, she consoled him, helped and told him who he was. The woman has that place and right. تو آپ کا جو مقام ہے, حضرت سلمہ, حضرت عائشہ صدیقہ, 1/3 of the religion is from حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She was a great teacher. بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے اسکالرز جو سیکنڈ جنریشن کے اسلام کے بعد میں آئے, وہ اسٹوڈنٹس تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو حدیثیں ہیں, 1/3 of the religion in hadith tradition is coming from حضرت عائشہ. The only thing I'm just trying to say here, my sisters, this is a time for us to understand who we are, what we are supposed to do, what we are supposed to. ایک اچھے معاشرے کے لیے, ایک اچھے سوسائٹی کے لیے ہمیں جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے, اور اس رول کو پلے کرنے کے لیے یہ پورا سیٹ اپ کیا گیا, آپ کو بتانے کے لیے, آپ کو جو ہے پیش کرنے کے لیے. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دا مینجمنٹ آف دا کالج فار ہیلپنگ اس, پرووائڈنگ اس دس اپارچونیٹی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. Thank you so much, sir. Now I would like to request Nasreen ma'am